الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات واجب الاحترام علماء کرام دانشمندان ملت موالیان حیدر کرار ملت جعفریہ کی عظیم اور غیور نوجوان دوستوں، آپ تمام حضرات کو، تمام مومنین فیصل آباد کو حاجی افتخار صاحب کی جانب سے اور ان کے خانوادے کی جانب سے جشن طلوع آفتاب ولایت مبارک ہو۔ پروردگار عالم آپ کا اس بزم مقدس میں حاضری دینا بارگاہ سرکار ابو طالب میں قبول فرمائے۔ رجب کا مقدس مہینہ اور اس کی ہر سات کا ماحصل ہے 13 رجب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خوش نصیب ہیں موالیان حیدر کرار اور شیعان علی کہ وہ اپنے ہر معصوم کی یاد چاہے ولادت سے متعلق ہو یا شہادت سے مقام فخر پر مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہر معصوم ولادت میں بھی عظمتیں لے کر پیدا ہوا اور شہادت میں بھی رفتیں پا کر عروج پر آیا۔ ہمارے معصومین نے پیدا ہونے کے بعد اسلام لانے کی منزل سے گزرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ بڑی توجہ سے ابتدا پر ہمارے معصومین نے پیدا ہونے کے بعد اسلام لانے کی زحمتیں گوارا کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس کی انہیں ضرورت محسوس ہوئی، اس لیے کہ اسلام وہ لائے جو پہلے کافر رہا ہو، کلمہ وہ پڑھے جسے پہلے کلمہ نصیب نہ ہوا اور اسی کے کلمہ پڑھنے پر بحث کرنا چاہیے۔ یا علی یا علی، مولا ذرا سمجھ جاگے، تھوڑا سا جاگے یہاں۔ اسی کے کلمہ پڑھنے پر بحث کرنا چاہیے کہ کب اس نے کلمہ پڑھا، پہلے کس نے پڑھا، بعد میں کس نے پڑھا۔ کسی نے بھی پڑھا ہو، علی نے نہیں پڑھا۔ اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، جشن کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تمام مسلمان بھائیوں کو
خوش نصیب مسلمان بھائیوں کو جو علی کو اپنا مولا مان کر اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، علی کو اپنا مولا مان کر، علی کو اپنا مولا مان کر وہ خوش نصیب مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کے حوالے سے، وہ خوش نصیب مسلمان بھائی جو علی کو اپنا مولا مان کر اپنے بزرگوں کی سیرت اور ان کے قول پر عمل کر رہے ہیں اور خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے مخلص ہیں۔ یہاں تو ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ جو پرچم ان کا اٹھائے ہوئے ہیں اور انہی کے قول کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا جانے محترم بھائی، میں آغاز میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پورا مجمع اگر توجہ کرے، آغاز ہی میں میلاد سجانے کے لیے، پھر انشاءاللہ میلاد ہی پڑھوں گا، اور وہ یہ کہ آغاز اس تقریر کا، آج کی اس اہم ترین تقریر کا اس جملے پر ہے کہ کائنات اسلام کی یہ متفقہ روایت ہے، علماء کرام سے پوچھیں کہ حج آخر سے واپسی پر میدان غدیر خم میں سن 10 ہجری میں 18 ذوالحج کو حج آخر سے واپسی پر میدان غدیر خم میں چشمہ غدیر کے پاس 18 ذوالحج کو بالان شدر کا منبر بنا کر 1,23,000 صحابہ اکرام کے مجمع سے ایک بندے کو، اللہ کے ایک بندے نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے جب یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو ان 1,23,000 صحابہ اکرام کی نمائندگی ایسے نہیں، تھوڑی چادریں وادریں ذرا ڈھیلی کریں، کچھ تھوڑی جشن منائے نا، دل کر کے آخری آدمی تک نعرہ حیدری، جیو بیٹا جیو، سلامت ہو۔ تو ہم آج کے اس جشن میں لکھنے والے لکھیں، تحریر کرنے والے تحریر کریں، ہماری گفتگو کو ہم پوری مذہبی ذمہ داری سے اپنی ملت کی جانب سے اپنے ان تمام مسلمان بھائیوں کو، ان خوش نصیب مسلمان بھائیوں کو مبارکباد دے رہے ہیں آج کی شب میں کہ جو علی کو اپنا مولا مان کر کم از کم اپنے بزرگوں کے حکم کی تعمیل تو کر رہے ہیں، جو ہے نا اپنے بزرگوں کی تعمیل تو کر رہے ہیں، ان کے حکم کی تعمیل تو کر رہے ہیں۔ ہم تو عزیزان محترم صرف اس مرحلے پر اتنا ہی عرض کریں گے کہ یہ علی کی ولادت، علی کی تشریف آوری، علی کا آنا، علی کا خانہ کعبہ میں نزول، خانہ کعبہ کی دیوار کا شق ہونا، جدار حرم کا شق ہونا، شگاف کا آج تک باقی رہنا، پردہ شب میں فاطمہ بنت اسد کا اپنے گھر سے اکیلے تنہا نکلنا، پردہ شب میں بنی ہاشم کی بہو کا خاندان ہاشم کی باعظمت و باعصمت و باطہارت بہو کا پردہ شب میں تنہا اپنے گھر سے روانہ ہونا، اکیلے روانہ ہونا، اور روانہ ہونا خانہ کعبہ کی طرف، اپنے گھر سے کعبے کی طرف، نہیں میں نہیں سمجھا سکا، اپنے گھر سے بنت اسد کا کعبے کی طرف روانہ ہونا۔ دو بیویاں ہیں کائنات میں دوستو، ایک ہے فاطمہ بنت اسد، ایک ہے جناب مریم، مریم پاک بی بی، مریم پاکیزہ بی بی، مریم طاہرہ بی بی، مریم طیبہ بی بی، مریم کے طیبہ ہونے پر، طاہرہ ہونے پر قرآن گواہ، ہمارا ایمان، توجہ ہے نا جانے محترم،
آپ نے غور نہیں کیا جملے پر، یہ بے مقصد نہیں کہا میں نے، اس کا کوئی مقصد ہے مریم کے طاہرہ اور طیبہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، اور توجہ، مریم عیسیٰ کی ماں ہے، اور عیسیٰ ابھی تک چرخ چہارم پر میرے آخری امام کا منتظر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آئے تو عیسیٰ اس کے اقتداء میں نماز پڑھ کر اعلان کرے کہ جو امامت برحق کا اقرار کرے وہ یقیناً پاکیزہ ماں کا بیٹا ہوگا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جان محترم آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ مریم پاکیزہ بھی، طیبہ بھی، طاہرہ بھی، نبی کی ماں، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی کی ماں، اور فاطمہ بنت اسد چلی ہے اپنے گھر سے کعبے کی طرف۔ ایک بات میرے نوجوان دوست اگر آج کی مجلس میں توجہ کر لیں اس جشن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغام پہنچ جائے گا، اور وہ یہ ہے، اور اس جشن کے موضوع سے باہر مجھے نہیں جانا، اسی جشن میں چونکہ یہی تو چند لمحے ہیں جو ہمیں مسرت کے میسر آتے ہیں، میں قربان نہ ہو جاؤں محمد و آل محمد کی عظمتوں پر کہ انہوں نے دوستی اور دشمنی کے فلسفے ہی بدل دیے، قانون بدل دیے۔ ہم آل محمد کے جشن ولادت مناتے ہیں تب بھی ان کے دشمن کو غم ہوتا ہے، ان کا شہادت مناتے ہیں تب بھی تکلیف ان کے دشمنوں کو ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری اور کہتے جاؤ، یہ فلسفے ہے، یہ مقام فکر ہے، فلسفے بدل دیے دوستی کے دشمنی کے، عجیب انداز ہے، لیکن اب اس تفصیل میں ابھی نہیں، پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کسی اور موقع پر۔ لیکن یہاں اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ دو بیویاں ہیں، ایک مریم ایک فاطمہ بنت اسد۔ مریم وہ بیوی جو اپنے گھر میں نہیں رہتی، میرے مولا ذرا مدد کر میری اور جگہ میرے نوجوان دوستوں تاکہ یہ پیغام میں ان دوستوں تک پہنچا سکوں۔ مریم وہ بیوی ہے جو اپنے گھر میں نہیں رہتی، اللہ کے گھر میں رہتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد وہ بیوی ہے جو اللہ کے گھر میں نہیں رہتی، اپنے گھر میں رہتی۔ سمجھو 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 جس منزل پر جا رہی ہوں، بس اس فرق کو دیکھو۔ مریم وہ بیوی ہے، اور آپ کو سلامت رکھے، مریم وہ بیوی ہے جو اللہ کے گھر میں رہتی ہے، اپنے گھر میں نہیں رہتی۔ بنت اسد وہ بیوی ہے جو اپنے گھر میں رہتی ہے، اللہ کے گھر میں نہیں رہتی۔ لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو جو اللہ کے گھر میں رہتی ہے اسے باہر نکالا جاتا ہے، اور جب علی کا وقت ظہور آتا ہے تو جو اپنے گھر میں رہتی ہے اسے بلایا جاتا ہے۔ برائے عصمت و طہارت معصومین سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ بس اس فلسفے پر میں آپ کو سہمت دوں گا جتنی دیر بھی آپ نے توجہ فرمائی انشاءاللہ، اور وہ یہ کہ مریم وہ بیوی کہ جو اپنے گھر میں نہیں رہتی، اللہ کے گھر میں رہتی۔ بنت اسد وہ بیوی جو اللہ کے گھر میں نہیں رہتی، اپنے گھر میں رہتی، ابو طالب کے گھر میں رہتی۔ جو اللہ کے گھر میں رہتی ہے وہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک ولادت کا وقت نہیں آتا، اور جو ابو طالب کے گھر میں رہتی ہے وہ اس وقت تک ابو طالب کے گھر میں رہتی ہے جب تک ولادت و ظہور کا وقت نہیں آتا۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ بس اس فلسفے کو ذرا ہمیں ایک رخ سے سمجھنا ہے، ایک نئے رخ سے انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی اور آپ نے توجہ فرمائی۔ وہ یہ وہ بیوی جو اللہ کے گھر میں رہتی ہے اسے یہ کہہ کر نکالا جاتا ہے کہ مریم کی ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ تو آپ یہاں یہ جملہ ہر ذاکر ہر عالم سے برسوں سے سن رہے ہیں، کبھی رک کر غور کریں۔ جب یہ ولادت کی جگہ ہے
ولادت کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے، تو پھر طے ہو گیا نا قانون قدرت کہ اب یہاں ولادت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سب سے سنتے ہیں نا دوستو، قانون قدرت بنا نا، قانون قدرت لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ کی سیرت بدلتی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ زوال علم پر فیصلہ نہیں کرتا، کمال علم پر فیصلہ کرتا ہے۔ توجہ ہے نا، آپ نے غور ہی نہیں کیا جانے محترم۔ مسلمانوں نے کتنے فیصلے کیے، انسانوں نے کتنے فیصلے کیے، روز فیصلے بدلتے ہیں۔ یہ فیصلے بدلنا، قانون بدلنا، آئین بدلنا، پارٹی بدلنا، پرچم بدلنا، لشکر بدلنا، سپاہ بدلنا، یہ سب کچھ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم ناقص ہے۔ علم اس کا ناقص ہوگا جس کا دروازہ علم ناقص ہوگا، دروازہ علم اس کا ناقص ہوگا جس کا قبلہ علم علی سے ہٹ کر کسی اور کے در پر۔ علم کی بنیاد، اس لیے اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے، اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کسی کو سسپینڈ کیا، کسی کے ایکسپلینیشن کال کیا، کسی کو ڈسمس کیا، کسی کا ڈیموشن کیا، کسی کو ڈیگریڈ کیا، اپگریڈ تو کیا، بعض کو فضیلت تو دی، اس نے اپنے فیصلے بدلے نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کمال علم کی منزل سے، کمال علم کی منزل سے فیصلے ہونے تھے۔ اور اب ایک بات جہاں سے آغاز کرنا چاہیے جشن ولادت مولا کائنات کا، وہ یہ ہے دوستو، جو میں آپ کو رخ دے کر جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی جشن ولادت مولا کائنات مناؤ تو گفتگو جہاں سے شروع کرو کہ جہاں پروردگار نے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی یاد کرو وقت جب اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں۔ آنکھوں کے نابینا تو دیکھے ہیں، دل کے اندھے نہیں دیکھے۔ اتنی صاف آیت ہے، سمجھ میں نہیں آئی آج تک کسی کی۔ کتنی صاف آیت ہے، اتنی صاف، ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی، لاکھوں کروڑوں مرتبہ مسلمانوں نے۔ اللہ نے کہا ہے فرشتوں سے، ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، میں تخلیق کر رہا ہوں مٹی سے ایک بشر، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، 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 مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے میری قوم کی چلتی پھرتی آیت جو ہے نا وہ کمرے میں موجود ہے، پروفیسر عبدالحکیم صاحب وہ بہت ساری آیتیں آپ کو سنائیں گے، میں تو ایک آدھ آیت کو سنا کر آگے چل رہا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن ذرا سا ایک آیت ہے تو اس کو غور کر لیں، جب غور کرتے چلے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو بتانا یہ ہے اور سمجھانا یہ ہے کہ قرآن فہمی کیا ہے، قرآن ماننا کیا ہے اور قرآن فہمی کیا ہے، بتانا یہ ہے۔ اس لیے ذرا سا اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ آواز جہاں تک بھی مسلمان بھائیوں تک پہنچے میرے خیال سے فیصلہ ہو جائے گا اسی آیت کے اس ایک لفظ پر۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر طے ہو گیا نا۔ مولانا عبدالحکیم سے میرے بھائی سے پوچھنا، وہ حافظ ہیں اس موضوع کے، وہ بتائیں گے کہ کتنے مقامات پر قرآن مجید میں آدم کے مٹی سے تخلیق ہونے کا تذکرہ ہے۔ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، ہم نے آدم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، ہم نے آدم کو گودی ہوئی مٹی سے بنایا، ہم نے آدم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، ہم نے آدم کو گلی سڑی مٹی سے بنایا، ہم نے آدم کا خمیر اس طرح گوندا۔ یہ تمام آیتیں موجود ہیں، 6-7 سے زیادہ مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں جناب آدم کا، لیکن تذکرہ جہاں بھی آدم کا ہے وہاں مٹی کا ذکر ضرور ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر، مٹی سے بشر۔
یا علی میرے مولا انہیں جگہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں. اللہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں ان اپنے مولویوں سے جا کر پوچھو کہ یہ تمہیں درس نظامی میں پڑھاتے کیا ہے, یہ تمہیں متوجہ کیوں نہیں کرتے اس امر کی طرف. ان سے پوچھو کہ اللہ نے جس آدم کے لیے کھل کر اعلان کیا ہے پورے قرآن میں کہ میں آدم کو مٹی سے بنا رہا ہوں اور جسے مٹی سے بنا رہا ہوں وہ بشر ہے, تو مجھے بھی تو گرا ان مولویوں سے یہی ہے جنہیں قرآن فہمی کی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس آدم کو پروردگار نے 7 مقامات پر قرآن مجید میں مٹی سے بنا کر بشر کہا ہے, اس آدم کو تو کوئی مسلمان اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. اور جس محمد اور علی کو پورے قرآن میں ایک مقام پر بھی مٹی سے نہیں کہا بلکہ مٹی کا باپ کہا. حاجی صاحبان کو ہمارے اور ان کے فرزندوں کو, ان کے بچوں کو, ان کے خانوادے کو انشاءاللہ بہادر میاں نے جو ابھی یہ خوبصورت نعرہ لگایا ہے اس کا میں دلدار نے نعرہ لگایا ہے. ہاں تو میں چونکہ اس خانوادے کا ایک فرد ہوں اور بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں ان کا, تو وعدہ خلافیاں کر اعتراف کرنا چاہیے نا, سچ بولنا چاہیے. لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ 5 اور 6 جنوری کو انشاءاللہ حاجی فیاض صاحب کی کوٹھی پر جس نے ولادت ہے سرکار امام حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ زندہ رہا تو ضرور حاضری دوں گا. نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ اس جملے پر صرف ایک توجہ فرمائیے اور وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ نے کہا فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں, تو اعلان کر دیا نا اللہ نے کہ جو مٹی سے بنے وہ بشر ہے. بھائی میں قرآن ہی کے حاشیے پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں, تم زحمت نہ کرو کافر کہنے کی ہمیں. میں خود اپنے آپ کو اپنی پوری قوم کو کافر لکھ کر دے دوں گا اگر کہیں پوری کسی آیت میں الحمد سے لے کر والناس تک کہیں یہ ثابت کر دو کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے مٹی سے بنایا. قانون تو نہیں بدلے گا. بڑی توجہ دانے محترم, کہیں لکھا ہوا ہو کہ ہم نے میرے حبیب ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, نور سے پیدا کیا, یہ تو 70 مقامات پر میں لکھا ہوں. اور جو ہے نا اجاکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. یعنی یہ تو ہم ثابت کریں گے کہ قرآن مجید سے 70 مقامات پر کہ محمد آل محمد نور الہی سے خلق ہوئے ہیں. کوئی ایک مقام پر ثابت کرے کہ محمد کو آگ سے بنایا, ہوا سے بنایا, پانی سے بنایا, مٹی سے بنایا. عناصر اربعہ سے, ان 4 عناصر سے جو مل کر بنے انہیں بشر کہتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہیں سے ایک جملہ ہے اور یہاں سے مولا کائنات اور جناب مریم اور جناب فاطمہ بنت اسد یہ سلسلہ یہیں اسی منزل پر آگے بڑھ جائے گا جو آج کا موضوع ہے. وہ صرف یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, آدم کو واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں, مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, تو طے ہو گیا نا کہ جب آدم پیدا ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں, تو اس وقت فرشتے موجود ہیں, تو فرشتے سینئر ہیں. فرشتے موجود ہیں. آدم ابھی وجود میں نہیں ہے, آدم ابھی مر رہے, وجود سے گزر رہے. بہت اچھا. تو آدم سے پہلے فرشتے موجود, فرشتوں سے پہلے اللہ موجود. جب یہ دونوں مسئلے طے ہو گئے تو موت کیوں آتی ہے یہ تیسرا مرحلہ سنتے ہوئے کہ اللہ نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, تو آدم مٹی سے بنا نا. جب آدم مٹی سے بنا تو تسلیم کرو کہ آدم سے, بہت توجہ جان محترم, آدم سے پہلے مٹی موجود تھی.
اور توجہ 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 توجہ، آدم سے پہلے مٹی، مٹی سے بنا آدم، آدم سے بنا آدمی، آدمی سے بنا صحابی۔ پہلے تو آدمی ہوگا نا، آدمی ہوگا نا، آدمی ہوگا نا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر سلوات۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ الحمدللہ گفتگو کو معیار پر لے جا رہے ہیں۔ دوستو یہاں سے خانہ کعبہ میں مولا کی تشریف آوری کا ایک پس منظر بتانا چاہتا ہوں، اور وہ صرف یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ آدم سے پہلے مٹی تھی، مٹی تھی تو آدم بنا نا، مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتا، آدم نہ ہوتا تو آدمی نہ ہوتا۔ آدم اگر نہ ہوتا تو آدمی نہ ہوتا۔ جو بھی نتیجہ ہے آدم کا ہی نتیجہ ہے نا آدمی، چاہے یہ کائنات 26 لاکھ سال سے مان لو یا 46 لاکھ سال سے مان لو، لیکن جو بھی سن طے کرو، بہرحال یہ اس کرۂ ارض پر بسنے والے جو بھی آدمی کے بچے ہیں وہ سب آدم ہی کی اولاد ہے نا، جو ہے نا آدم کی اولاد ہے نا، تو آدم کا نتیجہ ہے نا، آدم کا صدقہ ہے نا۔ آدم نہ ہوتے تو یہ آدمی نہ ہوتے نا، آدم نہ ہوتے تو یہ آدمی نہ ہوتے۔ توجہ ہے نا، تو کسی دور کا آدمی نہ ہوتا، نہ اس دور کا آدمی ہوتا، نہ اس دور کا آدمی ہوتا، کسی دور کا آدمی نہ ہوتا، آدم کی وجہ سے یہ آدمی۔ اور اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم نہ ہوتے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پروردگار نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، بنایا مٹی سے، سجایا مٹی سے، سنوارا مٹی سے، تو مٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے مٹی تھی، تو لفظ بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ مٹی کو عربی میں یا تراب کہہ لو یا دین کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ تو تراب تھی، تراب تھی، تراب پہلے، تراب پہلے، آدم بعد میں، آدمی اس کے بعد میں۔ اور توجہ، آدم سے پہلے تراب موجود ہے، آدم سے پہلے تراب موجود ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ تو آدم مٹی سے بنا، پڑی توجہ پورے مجمع کی، اور یہی میری آج کی تقریر کا محصل ہے کہ جب آدم مٹی سے تخلیق ہوئے تو تسلیم کرو کہ آدم سے پہلے تراب موجود تھا، اور تراب سے پہلے ابو تراب موجود تھا۔ اب جب ابو تراب موجود تھا تو ابو تراب سے تراب ہے، تراب سے آدم ہے، آدم سے آدمی ہے، آدمی سے صحابی ہے، صحابی کے بعد تابعی ہے، تبع تابعی ہے، پھر اس کے بعد کے سارے سلسلے ہیں، سب نتیجہ آدم ہی کا ہے نا۔ تو آدم صدقہ ہے تراب کا، تراب نتیجہ ہے ابو تراب کا۔ تو اب جو بھی ابو تراب کا دشمن بن کر ابو ترابیوں کے مقابلے میں سپاہ یا لشکر بنائے گا، وہ کم از کم اپنے باپ آدم کی اولاد نہیں ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو آپ کی مرادیں پوری کرے، آپ کی تمنائیں پوری کرے، آپ کی آرزویں پوری کرے۔ فاطمہ بنت اسد کے لال کے صدقے میں، گوہر کعبہ کے صدقے میں آپ کی مرادیں، منتیں، صاحبان جشن کی، حاضرین جشن کی، مومنین کی، مومنات کی، جو یہاں آئے ہیں یا جو نہیں بھی آ سکے ہیں، مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان محترم، آپ کے دیکھیں کہ جہاں تراب سے بغاوت ہے وہاں مٹی خراب ہے۔ اب کون سوچے گا اس جملے کو؟ دوستوں توجہ، آپ سارے دوستوں کی، جہاں تراب سے بغاوت ہے وہاں مٹی خراب ہے، جہاں مٹی خراب ہے وہاں نسل خراب ہے، جہاں نسل خراب ہے وہاں اصل خراب ہے، اور جہاں اصل خراب ہے، جہاں اصل خراب ہے وہاں دل خراب ہے، جہاں دل خراب ہے وہاں بل خراب ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں، اگر آپ نے غور فرمایا تو جو ہے نا جان محترم، جہاں دل خراب ہے وہاں دل بھی خراب ہے۔
توجہ ہے. اور وہاں جب یہ بل خراب ہوتا ہے نا اذان محترم تو وہ بل وجہ فساد بنتا ہے, سبب جہاد نہیں بنا کرتا, سبب جہاد نہیں بنا کرتا. شریعت جہاد کا درس دیتی ہے, فساد کا سبق نہیں دیتی. اور توجہ اس جملے پر میں آپ کی چاہوں گا, اور اس جملے پر اگر آپ نے غور فرما لیا, چونکہ علم کا قبلہ ہی غلط ہے, علم کا قبلہ ہی غلط ہے. 2 رکعت نماز اگر کعبے سے ہٹ کے ذرا سا بھی ہٹ کے ہو جائے پوری نماز باطل. تو بھائی عبادت کا قبلہ ہے یہ کعبہ, علم کا قبلہ ہے نجف, عشق کا قبلہ ہے کربلا, جو ہے نا. اور علم, عشق اور عبادت جب اپنے معراج پر پہنچے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. جب ایمان مکمل ہو تو انسان مومن کہلاتا ہے. توجہ ہے نا اذان محترم. اگر عبادت بغیر علم کے ہو تو ابو جہل کی عبادت ہے, شیطان کے سجدے ہیں. یا علی یا علی, میرے مولا انہوں نے غور نہیں کیا. اگر عبادت بغیر علم کے ہو تو ابو جہل کی عبادت ہے, شیطان کے سجدے ہیں. سجدے تو شیطان نے بھی بہت کیے تھے, لیکن اس نے تراب کی توہین کی تھی یہ کہہ کر کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو آدم کی توہین پر شیطان نہیں بنا, مٹی کی توہین پر شیطان بنا. اور حرامزادے علی کے دشمن اتنا بتا دے, جو تراب کی توہین کرے وہ قرآن کی نگاہ میں سجدے غارت ہو کر ابلیس کہلاتا ہے, اور جو ابو تراب کی توہین کرے اسے لغت میں نام کیا دے گا؟ یہ حقائق ہیں جنہیں ہم مانگے تو حق کہتے ہیں, اور دنیا کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ سجدے اگر بغیر علم کے ہوں تو ابو جہل کے سجدے ہیں, شیطان کے سجدے ہیں, ابلیس کے سجدے ہیں. اور علم کے سجدہ, علم کا سجدہ, علم کا سجدہ, علم کا سجدہ, پتہ نہیں کوئی سمجھے گا یا نہیں جملہ. علم کا سجدہ اگر کعبے سے ہٹ کر زہرا کی ڈیوڑی پر بھی ہو نا تو سلمان فخر سلیمان بن جاتا ہے. پتہ نہیں بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے, وہ بیدار ہو. ایک 1,23,000 صحابہ اکرام ہیں, لیکن سلمان منا اہل البیت صرف ایک, صرف ایک. کیوں بھائی, کیوں؟ کیا سلمان نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی؟ نہیں, جتنی سب نے پڑھی ہوں گی اتنی سلمان نے پڑھی ہوں گی. جیسے سب نے کلمہ پڑھا ہوگا ایسے سلمان نے پڑھا ہوگا, جیسے سب نے قرآن پڑھا ہوگا ویسے سلمان نے قرآن پڑھا ہوگا. اور سب نے وہ نہیں کیا جو سلمان نے کیا. سلمان نے علم کا سجدہ بھی کیا, عشق کا سجدہ بھی کیا. توجہ دان محترم, علم کا بہت توجہ, بہت ہی توجہ اس جملے پر, اس لیے کہ سلمان علم کا سجدہ کرتا تھا بارگاہ رسالت میں, عشق کا سجدہ کرتا تھا زہرا کی ڈیوڑی پر. اس لیے فخر سلیمان بنا, سب کا سرتاج کہلایا, منا اہل البیت کی منزل پر آیا ہے. اور جہاں پیغمبر اسلام نے یہ جملہ کہا ہے نا اذان محترم, جنگ خندق میں, میں درمیان میں جملہ آ گیا کہتا چلو, جنگ خندق میں علی کو بھیجتے ہوئے جب کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان بنا کر بھیجا ہے نا, واقعی آپ کو سنا ہوا ایک جملہ کہہ رہا ہوں سلمان کی معرفت کا. تو وہ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے, تفصیل آپ سنیے گا میرے بھائی سے پروفیسر عبدالحکیم صاحب سے. پورے قرآن میں پوری جنگ موجود ہے, اور اس وقت جو کیفیت تھی سپاہ کی, جو ہے نا وہ قرآن میں ہے موجود, پورے سورہ احزاب میں ہے, پورا واقعہ موجود ہے. وہ بہرحال بھیجا, جب علی کو بھیجا ہے کل ایمان بنا کر کل کفر کے مقابلے میں, اور علی روانہ ہوئے ہیں, تو پیغمبر اسلام نے فوراً اپنی ساری سپاہ سے کہا, اپنی سپاہ سے کہا, آج چلو, آج تمہیں
That's the golden chance for you, which I am giving to you. आज सिर्फ आज जो सबसे पहले अली की कुल्ले कुफ्र पर फतह की खुशखबरी सबसे पहले मुझे ला कर देगा, मैं उसे जन्नत दूंगा। अब सब तारीख तबरी के जुमले मौजूद हैं, पर अभी वो जिनकी सांसें रुकी हुई थी, जिनके दिल हलक में आकर अटक गए थे, जिनकी पुतलियां फिर गई थी, ये सूरह आप देखिए। आप जैसे ही पैगंबर ने कहा ना, आपने गौर ही नहीं किया जुमले पर कि जो अली की फतह की खुशखबरी सबसे पहले मुझे ला कर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। सारे लश्कर ने, सारी सिपाह ने रसूल को छोड़ा, खेमे को छोड़ा, टीलों पर, पहाड़ियों पर चढ़ गए अली की जंग देखने के लिए, ताकि जन्नत की खुशखबरी सबसे पहले हासिल करें। अली की फतह की खुशखबरी देकर जन्नत की सनद रसूल से हासिल करें। आप गौर फरमाएं, सलावत भेजे मोहम्मद आले हो जाए ना। अब मुझे आयतें पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, मेरा आयतुल्लाह तो आ गया, तो जो है ना। और आपको सलामत रखे। आप जरा सा गौर फरमाएं। देखें हमने कभी नहीं कहा, यही तो हम कहते हैं ना, हमने कभी नहीं कहा कि हमें कुरान काफी है, लेकिन हमने कभी कुरान से बाहर गुफ्तगू नहीं की। जो है ना जरा ये बददियांती तुम ही करते हो कि अभी अभी रसूल से कहकर उठे हो कि हमें कुरान काफी है। अभी अभी बतूल जब तुम्हारे सामने विरासत के हक में 80 आयतें कुरान की पेश कर रही है, तो कुरान की आयतों को एक लावारिस हदीस से मुस्तरद कर रहे हो, तो बतूल खजूर के चंद दरख्त लेने नहीं गई थी, ये बताने गई थी कि ना ये कुरान को मानते हैं ना अहले बैत को मानते हैं। आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सबसे पहले, फिर इस जुमले को रुक के गौर कर ले, मैं यहाँ हूँ बीबी मरियम का। आज जो सबसे पहले अली की फतह की खुशखबरी मुझे ला कर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। पैगंबर ने कहा सारी की सारी जो असली सिफात थी, सूरह अज़ाब के अंदर उधार तो सौदा बेचते ही नहीं, नफरत और जो है ना। वाला आपको सलामत रखे। अब इस जुमले पर हम तो अपना सोना भी उधार नहीं बेचते, सोने की कीमत भी नकद लेते हैं और अपनी मर्जी से लेते हैं। अब आप इस जुमले पर गौर फरमा लें जो मैं कहना चाह रहा हूं। आज जो अली की फतह की खुशखबरी मुझे सबसे पहले ला कर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। तो सारे सहाबाए किराम टीलों पर, पहाड़ियों पर चढ़कर अली की जंग देखने लगे, और सब इस शिद्दत के साथ अली की जंग हर्ब और ज़द का मुशाहिदा कर रहे हैं कि अली कुल्ले कुफ्र पर फतह पाए, और दौड़कर जो जितना तेज दौड़ सकता है वो दौड़कर खेमा रिसालत में आए और आकर रसूल को खुशखबरी दे दे ताकि उसे जन्नत मिल जाए। आपने गौर ही नहीं किया, वरना आसमानों पर चले जाते। अरे जब तारीख के मुत्तफ़िक़ा जुमले ये हैं कि सारे सहाबा किराम खेमे रिसालत को छोड़कर पहाड़ियों टीलों पर चढ़ गए अली की जंग देखने के लिए, जन्नत के लिए, एक अकेला बूढ़ा सलमान रह गया जो दामने रिसालत को दबा कर बैठ गया। पैगंबर मुस्कुराकर सलमान की तरफ देखकर, दोस्तों पूरे कलेजे की ताकत दूंगा, लेकिन पूरे कलेजे से नारा लूंगा आपसे, इसलिए कि ये हकीकी सिपाही मोहम्मद का नारा होगा, इसलिए मैं ये नारा आपसे लूंगा। सलमान, क्या तुम्हें जन्नत की जरूरत नहीं है? तुम क्यों नहीं गए? सब अली की जंग देखने जा रहे थे, तो तुम क्यों नहीं गए? ये है इल्म का ईमान, ये है इश्क की मंजिल, ये है मारिफत का पैमाना। सलमान कहते या रसूल अल्लाह, जन्नत के लालच में मालिक के जन्नत को छोड़ देगा।
آپ نے ذہن میں رکھی نا، تو سب پھر جملہ یہاں سے نکلتا. ہم تو کہتے ہیں نا اگر صرف ایک ایک جملے ہی مسلمانوں کی تاریخ کے ایک جملے پر ہم بحث کرنا شروع کریں نا تو ایک ایک اشرہ درکار ہے. سب کا بھائی حضور نے تو کہا کہ جو علی کی فتح کی خوشخبری مجھے دے گا سب سے پہلے میں اسے جنت دوں گا. تو سب کا چلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ خندق تک تو مولانا جنگ خندق کے موقع تک تو کسی کو پیغمبر نے جنت کی بشارت نہیں دی. تو یہ عشرہ مبشرہ کب کا آیا؟ کم از کم 10 آدمیوں کو تو رک جانا چاہیے تھا کہ حضور ہمیں تو آپ نے پہلے ہی جنت کی بشارت دے دی. کم از کم 10 آدمی کو تو روکنا تھا نا عشرہ مبشرہ والوں. Why should we bother? You have already got it Jannah. You have been gifted by holy prophets without any labor, without doing anything. شامیانے میں بیٹھ کے تلواریں چلاتے رہے ہواؤں میں. جشن کا موڈ ہی ہوتا ہے. اچھا ہے نا. اللہ سلامت رکھے آپ. یہ مسکراتے خوبصورت ریشمی چہرے والا سلامت رکھے علی کی ولایت کا نور ہر چہرے پر ہے. اور غازی عمر عرفان حیدر عابدی سے بلند تر تلوار. مولا آپ سب کو ملت جعفریہ کے ایک ایک فرد کو مولا سلامت رکھے اور ملت جعفریہ کے ایک ایک علماء حق کو، ہمارے خطبہ کو، ہمارے ذاکرین کو، ہمارے پروفیسر عبدالحکیم صاحب کو، ہمارے تمام علماء اکرام کو، ہمارے تمام ذاکرین کو، ہمارے تمام آیت اللہ العظمیٰ کو، ہمارے تمام بزرگوں کو، علماء دین کو مولا سلامت رکھے. ہمارے عزاداروں کو، ہمارے ماتمیوں کو، ہماری سپاہ کو، ہمارے تو نام میں بھی جہالت نہیں ہے. ہمارے نام میں بھی جہالت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی صحابی نے سب کی طرف سے آؤ دیکھو میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ ہم احترام صحابہ اکرام کرتے ہیں. کسی صحابی نے کسی دور میں اپنے کسی لشکر کا نام سپاہ صحابہ نہیں رکھا. تاریخ سے کوئی ثابت کرے، کوئی ثابت کرے کہ یہ نام رکھا گیا. کسی دور میں بھی جنگی جنگیں لڑی ہیں. نہیں کسی نے نہیں رکھا. اور یہ جتنے لشکر جاتے تھے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، جتنے لشکر حضور کی زندگی میں گئے ان سب لشکروں کا نام سپاہ محمد ہوتا تھا، سپاہ صحابہ نہیں. تو جو نام ہی بدعت ہو وہ شریعت کیا لائے گا؟ آ جائے نعرہ حیدری. کیا خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں جو مائیں اپنے پاکیزہ رحموں میں قول رسول کی صداقت پر مہر تصدیق سخت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پرورش کرتی ہیں. اس جنگ کے ایک میدان کے 3 جملوں سے گزر جاؤں، جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں. علی نے کیا کیا، علی کیسے گئے یہ نہیں، بارت یہ طے ہے کہ سب گئے سوائے سلمان کے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ جنت کے لالچ میں مالک کی جنت کو چھوڑ دیتا. میں کوئی ایمرجنسی میں اسلام لایا ہوں. میں نے کوئی کسی دیکھوں آپ کہاں تک کتنے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے آپ. میں نے کسی راہب کی پیشین گوئی پر سب سے پہلے کلمہ پڑھا. بڑا سلام تک کیا جنت کے لالچ میں مالک کی جنت کو چھوڑ دیتے. اب سارے کے سارے دوست کھڑے ہوئے ان کی جنگ دیکھ رہے ہیں. علی نے جنگ کی، ضرب لگائی، میں قربان ہو جاؤں. اس ید اللہ ضرب کے کتنی دیر لگی ہوگی ہاتھ کو اٹھنے میں
اور ضرب کے لگنے میں کہ کل کفر کا سرتن سے جدا ہوا، اور آدم سے لے کر قیامت تک کے نبیوں کی وزنی عبادتیں ہلکی ہو گئیں ایک عبادت ثقلین وزنی عبادتیں مولوی کی عبادتوں سے افضل نہیں ہے علی کی ضربت، انبیاء کی عبادتوں سے افضل ہے میرے علی کی ضربت، انبیاء کی عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ وزنی عبادتیں معصومین کی ہوتی ہیں۔ توجہ ہے نا محترم؟ تو اب ایک چیز جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جنگ بھی نہیں پڑھا لیکن یہ صرف اس ایک لفظ پر آپ کی توجہ اگر آپ نے غور فرما لیا تو ہم مولود کعبہ کی منزل پر آ جائیں گے، اور میں منتقل کر دوں گا مضمون کو اپنے بھائی کی طرف، اور اتنا بلا فصل آئیں گے یہ کہ جو لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ بھائی بھائی بلا فصل کیسے ہوتے ہیں، انہیں آج ہم دکھائیں گے کہ بلا فصل کیسے ہوتے ہیں۔ ہم دکھائیں گے، دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں۔ ہاں میں بھی چاہتا ہوں یہ پن آف سائلنس، یہ خوبصورت توجہ، یہ تمام تر اعصاب کی آمادگی، تمام تر ذہنی توانائیاں، اور آپ کو سلامت رکھے۔ اور اگر آپ نے اس جملے پر عزیزان محترم توجہ فرما لی تو میں جہاں 5-6 جنوری کو آنے کا وعدہ کر رہا ہوں، وہاں یہاں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اس کوٹھی پر بھی انشاءاللہ ہر سال اسی تاریخ پر جشن مولود کعبہ ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ زندہ رہا تو ہر سال میں اور میرے بھائی ضرور یہاں حاضر دیا اور جو ہے آپ سب کو اگر منظور نہیں ہے تو ایک صلوات بھیج دیں پکا آپ کو کرنا ہے، صلوات بھیج دیں اس کے نام ہاں ادھر سے بھی پکا ہونا چاہیے نا بابا، صحیح بات ہے، یہ نہیں ہے کبھی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، اور آپ کو سلامت رکھے دوستو۔ تو اب جیسے جب اس معراج پر ہے تو ذرا سا صرف ایک جملے کی میں توجہ چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ سارے صحابہ کرام سب کے ساتھ علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں نا، علی نے ضربت لگائی، کل کفر کا سر قلم کیا۔ علی کی عادت تھی، علی کا مزاج تھا، علی کی طبیعت تھی، علی کی تربیت تھی، علی کی شان تھی، علی کی عظمت تھی، علی کا ناز تھا، علی کا انداز تھا، علی کا اعجاز تھا کہ جب کبھی بھی علی رسول کے کسی دشمن کا سر قلم کرتے تھے تو نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان، یعنی اللہ اکبر ہر ایک کو کہنے کا حق ہی نہیں ہے، اللہ اکبر صرف وہ کہے جو میدان سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ بہت بڑا کسی کو حق نہیں ہے اللہ اکبر کہنے کا، جانا محترم یوں روایت عقیدتاً کہتے چلے جاؤ ٹریڈیشنل، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کسی کی بات۔ اللہ اکبر جب کہو گے اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو پھر مرحب سے بھی بڑا، انتر سے بھی بڑا، قلعہ خیبر سے بھی بڑا، پہاڑ سے بھی بڑا، اور جو ہے نا اب جو بھی کوئی پیچھے ہٹے۔ تو علی کا مزاج یہ تھا کہ صرف علی نے جب فتح پاتے تھے تو علی نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ ادھر کل نے کفر کا سر قلم کیا، دیکھیں علم کا سجدہ، عشق کا سجدہ، ادھر کل کفر کا عمر بن عبدالود کا سر قلم کیا، ادھر علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ علی کے نعرہ تکبیر کے لسان اللہ لہجے میں چھلکتی ہوئی آواز کو فضا نے اپنے دوش پر لیا، جبریل نے اپنے پروں پر لیا، ہواؤں نے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ علی کی تکبیر کی آواز ہواؤں کے دوش پر تیرتی ہوئی خیمہ رسالت میں پہنچی، خیمہ رسالت میں رسول کے کان میں بھی گئی۔ سلمان برابر میں بیٹھے ہیں، سلمان نے بھی سنی، تکبیر کی آواز سے اندازہ کر لیا کہ علی نے فتح پائی۔ فوراً قدموں پر ہاتھ رکھ کر سلمان کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بھائی کی فتح مبارک، سلمان تجھے جنت مبارک۔ علی
تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہاں بالکل آپ ربائی پڑھیں گے اور آپ کی ربائی ہم سنیں گے, اسی پر اختتام ہوگا انشاءاللہ. ہر ایک کو آج تو ربائیاں ہی پڑھنے کا دن ہے. توجہ عزیزان محترم, ابھی ہم نے پردہ کہاں اٹھایا, ابھی ہم نے ولادت کا جشن پڑھنا کہاں شروع کیا ہے, ابھی تو ہم نے ابتدائی کی ہے, ابھی ہم نے کہاں چھڑا ہے بھائی جعفر علی میر صاحب, ابھی ہم نے کہاں چھڑا ہے استاد قمر جلالی کو, ابھی ہم نے کہاں چھڑا ہے جوش ولی آبادی کو, ابھی ہم نے کہاں چھڑا ہے مصطفیٰ زیدی کو, ابھی ہم نے کہاں چھڑا ہے غالب کو, ابھی کہاں چھڑا ہے میر تقی میر کو, ابھی کہاں چھڑا ہے علامہ اقبال کو. ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا, ابھی تو ہم ابتدائی مرحلے سے گزر رہے ہیں. عزیزان محترم, مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے. جان ربائی پڑھنا چاہتے ہو, سنو, مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے, بالکل فرض ہے. یہ آیت جہاں فرض کی ہے یہ پوچھے گا نوجوان, مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے, مگر یہ آیت اگر بتا دیں, یہ والی تو بتا دیں, دوسرا مصرع میں پڑھ رہا ہوں, اگر یہ آیت حکیم صاحب بتا دیں, انہیں حکیم مان جاؤ. الگ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے. طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. طواف کعبہ پہ آئے تھے, پتہ نہیں خطرناک آدمی ہے, ڈھونڈ لائے گا, لیکن ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ طواف کعبہ کا راز کیا ہے, آخر راز کیا ہے. آیت سے میں تو ابھی جو شاعر کی سمجھ میں آیا وہ آپ کو حوالہ کر رہا ہوں, اور کائنات کے بلند ترین نعرہ جو زمین فیصل آباد پر گونجے گا وہ چوتھے مصرے پر گونجے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں پہ حج فرض آیا ہے, پر طواف کعبہ ایک راز نہاں ہے. یہ راز کیا ہے؟ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. نعرہ تکبیر کی آواز جیسے ہی سلمان کے کان میں آئی, کہا حضور بھائی کی فتح مبارک, سلمان تمہیں جنت مبارک. اب یہی آواز تو سپاہ نے بھی سنی ہوگی نا, وہ پہاڑیوں پر تھے, بلندیوں پر تھے, وہ بھی دوڑے تیز آئے, جو جتنا تیز آ سکتا تھا, جو جتنا تیز تھا وہ بارگاہ رسالت میں آیا, ہانپتا کانپتا, حاضری دے کر ہاتھوں کو جوڑ کر خلوص کے ساتھ کہتا جنت چاہیے نا یا رسول اللہ, علی کی فتح مبارک. کہا میں بالکل مبارک علی کی فتح, مگر جنت تو سلمان کو پہلے دے چکا ہوں, اس لیے کہ وہ مجھے چھوڑ کر گیا ہی نہیں تھا. جو آواز تم نے سنی وہی انہوں نے سنی. توجہ ہے جملے پر عزیزان محترم. اب جو میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی ہے, وہ جملہ صرف یہ ہے عزیزان محترم, پوری توجہ, یہ ایک لفظ, یہ ایک حرف جو جشن کا حاصل اگر مولا نے قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں, تو آپ سب کی منتیں مرادیں آج کے جشن کے صدقے میں, علی کا صدقہ تو خدا کبھی لوٹاتا ہی نہیں. خدا کی قسم کوئی مانگے تو صحیح نا, کوئی مانگے تو صحیح. علی تو کبھی دشمنوں کو بھی محروم واپس نہیں لوٹاتا. علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے دشمنوں کو بھی ہلاکت سے بچائے. جو ہے نا کہ جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جہاں سے گفتگو کو سمیٹنا تھا وہ یہ مرحلہ کہ تراب پہلے, آدم بعد میں, تراب پہلے, آدم بعد میں, آدمی اس کے بعد میں. تو تراب سے پہلے ابو تراب کو ماننا پڑے گا, تراب سے پہلے ابو تراب کو ماننا پڑے گا. جب ابو تراب کو ماننا پڑے گا آیت کی روشنی میں, اور باقی آیتیں بولنا پڑے گا. میں صرف ایک ہی آیت پر آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا. آیت کی روشنی میں آدم سے پہلے تراب کو ماننا پڑے گا, تراب کی روشنی میں تراب سے پہلے ابو تراب کو ماننا پڑے گا, اور آیتی کی روشنی میں جہاں قرآن نے پوچھا ہے
قرآن نے گواہی دی ہے، اللہ نے استفسار کیا ہے، ابلیس سے پوچھا ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا کیا تو بھی علی میں سے ہو گیا؟ ام کنت من العالین، پوچھنے والا سے عالین، عین الف لام یہ نون، علی کی جمع ہے عالین، علی کے معنی بڑا، علی کے معنی عظیم، علی کے معنی اعلیٰ، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ تو قرآن کی روح سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے کچھ بڑے موجود تھے۔ قرآن کی روح سے بڑی توجہ جانب محترم، اور یہ مٹی سے نہیں تھے، مٹی ان سے تھی، تو جب مٹی ان سے تھی تو یہ بشر نہیں۔ توجہ بات وہاں آ رہی ہے، بات وہی آ رہی ہے جانب محترم، مٹی بہت توجہ جانب محترم، مٹی سے نہیں، مٹی ان سے ہے، اور جب مٹی ان سے ہے تو تسلیم کرو کہ یہ نور ہے، اور جب یہ نور ہے تو یاد رکھو کہ مٹی کو مٹی نہیں توڑا کرتی، مٹی کو نور توڑا کرتا ہے۔ ادھر نور لے کر بنت اسد کعبے کی دیوار کے نزدیک آئی، ادھر دیوار میں شق ہوا۔ بات سلامت رہا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ درس ابھی ہاں چلو، علی علی جی جی علی 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 کعبے کا گوہر علی علی، بولے علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، ذرا آگے اگلے بولا علی علی، ذرا پچھلے بولا علی علی، ذرا زور سے بولا علی علی، مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، نعرہ حیدری، سلامت رہو۔ اس نتیجے کو جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں سے نتیجہ اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، اور سہمتیں آپ کی تمام دوستوں، مریم کعبے میں رہتی ہے، بنت اسد اپنے گھر میں رہتی ہے، جو اللہ کے گھر میں رہتی ہے اسے نکالا گیا اس لیے کہ ولادت ہونا تھی۔ میں تو یہ ساری 1.5 گھنٹے کی محنت اس جملے کے لیے کی، اس لیے کہ ولادت ہونا تھی۔ ولادت اللہ کا قانون بدلتا نہیں، ولادت ہونا تھی، یہ ولادت کی جگہ نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم قواعد بیت کو بلند کر رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تو اظہار محترم اس جملے پر جب آپ نے توجہ فرما دی تو صرف ایک جملہ آگے دے کر اس جشن کے مقصد کو واضح کر رہا ہوں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور وہ یہ کہ ولادت ہونا تھی، اس لیے مریم کو باہر نکالا گیا، اور بنت اسد کو کعبے میں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ علی کی ولادت ہونا تھی، ورنہ قانون قدرت بدل جاتا۔ یہ ہماری علمی غربت ہے، ہماری لسانی غربت ہے، ہماری زبانی غربت ہے، علمی غربت ہے۔ علی کی شان میں کچھ کہہ جو نہیں سکتے، اس لیے کہہ دیتے ہیں مولود کعبہ، اس لیے کہہ دیتے ہیں جشن ولادت، لفظ جو نہیں ملتے، لغتیں گم ہو جاتی ہیں، نعت خواہ سربا گریبان ہو جاتا ہے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو جبریل کی سانسیں روک دے، علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اگر بولنے پر آئے تو جبریل کی سانسیں رک جائیں، اور اگر گفتگو کرنے پر آئے تو قرآن کی خاموش آیتیں تفسیر بن کر بول رہے ہیں۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جان محترم، اور پھر اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونا چاہیے، صاحب یہ کہانی ہے، یہ قصہ ہے، یہ کیسے بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ رات کا وقت اکیلی ہے، سناٹا ہے، تنہائی ہے، ایک تنہا عورت، ایک تنہا خاتون کس طرح سے جا سکتی ہیں؟
دیوانوں، یہ کوئی تمہاری ماں تو نہیں ہے، یہ علی کی ماں ہے۔ علی کی ماں بھی وہ ہے جو اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، علی یا علی۔ تو جو ہے نا محترم، آئی ہے صحابہ چلے آ بھی گئی ہوں گی، اینڈ ڈیفینیٹ ناٹ، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قطعاً اس ارادے سے نہیں آئی جناب فاطمہ بنت اسد ماشاءاللہ کہ یہاں خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوگی اور یہاں 3 دن قیام کرنا ہوگا، قطعاً اس ارادے سے نہیں آئی۔ دیوار کعبہ کو پکڑا، یہی بھیگتی ہوئی رات، یہی رجب کا مہینہ، یہی 13 رجب، یہی آدھی رات جب لات و حبل و عزا کے پجاریوں کی مائیں اپنے سرخ جھنڈوں کے نیچے لیٹی ہوئی تھی، اس وقت بنت، میں جملہ کہہ گیا ہوں، اس وقت بنت اسد خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہہ رہی تھی، پروردگار تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تو جانتا ہے۔ میں فاطمہ بنت اسد جو ہے نا علی کی ماں ہے، علی کی ماں گواہی نہیں دے رہی کہ تو اللہ ہے، اللہ سے گواہی لے رہی ہے کہ تو گواہی دے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، تو جانتا ہے پالنے والے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہوں۔ الہی سیدی مولا، توجہ ہے نا جانا اترو، پالنے والے تو جانتا ہے، الہی سیدی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، جب تو یہ جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، بحق حاضر مولود فی بطنی، تجھے واسطہ ہے، اللہم بحق حاضر مولود، تجھے اس مولود کا واسطہ جو ابھی میرے بطن میں ہے، یہ مشکل مجھ پہ آسان کر۔ مولود کا واسطہ، ماں واسطہ دے رہی ہے بیٹے کا، کون ماں کا بیٹا ہے جو اب یہ کہے کہ علی مشکل کشا نہیں ہے؟ ارے جو اپنی ماں کا مشکل کشا ہو، جو ہے نا دار محترم، جو ہے نا دار محترم، توجہ جملے پر، الہی پروردگار بحق حاضر مولود، پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ، مولود کا مجموعہ، اور تقریر ختم کر رہا ہوں اس معیار پر آ کر، مولا آپ کو سلامت رکھے، تجھے اس مولود کا واسطہ۔ عربی کی ساری لغتیں اٹھا کر دیکھیں اور پوچھیں میرے بھائی سے، پروفیسر عبدالحکیم صاحب سے، جو اتھارٹی ہیں الحمدللہ، اس لفظ مولود کبھی بھی اس بچے کو نہیں کہتے جو شکم مادر میں ہو، مولود اسے کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہو۔ اور فاطمہ بنت اسد کا خطبہ موجود ہے، مولود کا لفظ استعمال کیا، جو شکم مادر میں بچہ ہو اسے جنین کہتے ہیں عربی میں۔ جنین مانے چھپا ہوا، پوشیدہ، نظر نہ آنے والا، جنین، جنون، جنت، جن، یہ سب نظر نہ آنے والی مخلوقات، توجہ ہے نا؟ جو بچہ باپ کے پیٹ میں ہو اسے جنین کہتے ہیں، جو پیدا ہو جائے اسے مولود کہتے ہیں، جو پیدا ہو چکا ہو اسے مولود کہتے ہیں۔ بنت اسد نے کعبے کا پردہ پکڑ کے خود اعلان کیا کہ پروردگار تجھے اس بچے کا واسطہ جو پیدا تو بہت پہلے ہو چکا ہے، اس وقت جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، جو نور محمد کے ساتھ اس ساری کائنات کی تخلیق سے 26,000 سال پہلے تیرے نور سے خلق ہو چکا ہے، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تیرے نور سے محمد کے ساتھ خلق ہو چکا ہے، پیدا تو ہو چکا ہے، جو اب میرے بطن سے اس کعبے میں اسی طرح ظاہر ہوگا جیسے قلب پیغمبر سے لب رسالت پر قرآن جاری ہوگا۔ جو ہے نا دار محترم، تجھے واسطہ ہے، سلامت رہو، جیوتا جیو۔ اور یہی جملہ نتیجہ آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ
عزیزان محترم یہ مولود کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ ولادت نہیں ہے، ظہور ہے، ظہور ہے، نزول ہے۔ کیسے پیدا ہوئے، کیسے دیوار کعبہ شق ہوئی؟ قرآن آ رہا تھا، کیوں نہ شک ہوتی؟ یہ قرآن ہی کہتا ہے مولانا، آپ سے تو سنا ہم نے، قرآن ہی تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ قرآن یہ جو مولوی کے سر پر ہے، یہ جو تاج کمپنی لمیٹڈ میں چھپ کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن ہر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے نا، پتھر کے تھے نا پہاڑ، تو قرآن صامت کے نزول سے اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں تو دیوار کعبہ کے پتھر قرآن نادر کے لمس سے شگاف پیدا کر کے استقبال ابو تراب بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم پوری توجہ، اور میری تقریر کا آخری جملہ اب وہ صرف یہ کہ جب علی، یاد رکھو یہ کائنات تھے، علماء اخلاق کا اخلاق جلالی جنہوں نے پڑھا ہے ان کا متفقہ فلسفہ یہ ہے عزیزان محترم، اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف فارمولہ دے رہا ہوں اور اشارہ دے کر گفتگو کو اختتام کی منزل پر لا رہا ہوں کہ علماء اخلاق نے متفقہ طور پر یہ جملہ طے کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں بھی گود میں لیتی ہے، باپ بھی آغوش میں لیتا ہے، ماں والے بھی گود میں لیتے ہیں، باپ والے بھی آغوش میں لیتے ہیں، ماں والے بھی آغوش میں لیتے ہیں، باپ والے بھی آغوش میں لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ننیال پہ گیا ہے، کچھ کہتے ہیں ددیال پہ گیا ہے، کچھ انصاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نقشہ ناک باپ پر ہے، آنکھیں ماں پر ہے، پیشانی نانی پر ہے، چہرہ دادا پر ہے۔ توجہ ہے نا؟ ظاہر ہے کہ جن کے گھر میں پیدا ہوگا تو فطرت کا اصول ہوا نا، جن فطرت کا اصول ہوا نا کہ جو اپنے گھر میں پیدا اگر علی ہوتے تو یا ابو طالب پر جاتے، یا عبد المطلب پر جاتے، یا ہاشم پر جاتے، یا عبد مناف پر جاتے، اگر اپنے گھر میں جاتے تو یا اپنی ددیال پر جاتے یا اپنی ننیال پر جاتے، مگر جب اللہ کے گھر میں آئے تو بے ساختہ اس وقت کو سلامت رکھیں۔ علیم علیم لوگ پروفیسر عبدالحکیم صاحب کے استقبال کے لیے اور اپنی اس عبادت کی یہ ہماری واجب عبادت ہے، واجب ہے، یہ کوئی مستحب عبادت نہیں ہے، واجب ہے، اس لیے کہ امامت اصول دین میں ہے اور جو اصول میں ہو وہ واجب ہوا کرتا ہے اور واجب کا ترک حرام ہوا کرتا ہے۔ واجب عبادت کی اصول کے لیے جب ہم نے یہ جشن منایا، یہ در و دیوار سجائے ہیں، یہ مبارکبادیں، ارے یہ ولادت کا جشن بھی اور کوئی منا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر کسی کا جشن منانے بیٹھو گے بھی تو مبارکباد کسے دو گے؟ وارثی نہیں ہے کوئی، لاوارثوں کی بھی کوئی مبارکباد ہوتی ہے، لاوارثوں کی بھی کوئی مبارکباد ہوتی ہے۔ ہم تو آج اپنے علی کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے اور اب علی کے آخری بیٹے کے حضور میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سرکار زمانہ کو تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ سرکار قائم آل محمد اپنے جد کی آسمان سے دھرتی پر تشریف آوری کا تحفہ عید قبول فرمائیے۔ مولا جب شہنشاہوں کے یہاں، بادشاہوں کے یہاں ولادتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، ولیعہد پیدا ہوتے ہیں تو محلات کے در و دیوار سجائے دیے جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فقیر اپنی جھولیاں وسیع کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج بادشاہ کے گھر میں سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے، آج جو مانگیں گے جو کبھی بھی نہیں ملا وہ بھی ملے گا۔ تو پالنے والے آج تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر میں، آج تو گھر تیرا ہے، گود رسول کی ہے، چہرہ علی کا ہے۔ یاد میں ختم کر رہا ہوں، آپ بڑھاتے جا رہے ہیں بات کو۔ گھر تیرا ہے، گود رسول کی ہے، چہرہ علی کا ہے، کوئی سمجھا ہی نہیں ہے۔
ابھی بھائی جعفر علی میر گئے تھے کراچی، میں نے ایک شعر دیا ہے اور میں نے کہا تھا اسے ندائشیہ میں ضرور چھاپے. میں ابھی گنگتر اسکردو گیا تو وہاں مجھے بہت خوبصورت ایک بوڑھے بزرگ آدمی نے خوبصورت شعر سنایا اور عجیب و غریب شعر تھا. اس شعر پر میں بھائی عبدالحکیم صاحب ختم کر رہا ہوں. علی کو ابھی تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے اور میں اپنی 1000 تقریریں مولانا خدا کی قسم علی کی قسم قربان کر دوں. مجھے کچھ نہیں تو کم از کم اردو، فارسی اور دیگر زبانوں کے 5000 شعر یاد ہوں گے، لیکن میں اپنی ہزاروں تقریریں اس ایک شعر پر قربان کر دوں جو شعر دوستوں مجھے ایک عجیب و غریب منزل میں ایک بزرگ نے دیا. اور وہ شعر یہ ہے، سمجھ لینا آپ کا کام ہے. پڑھ میں رہا ہوں، میں نے جب اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ہزاروں تقریریں میں اپنی قربان کر دوں تو پھر وہ شعر سن کر میں پروفیسر عبدالحکیم صاحب کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. آپ وہ شعر دیکھیں کہ یا علی تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. قصیدہ کہتا آیا شاعر کہتا آیا اور اس کے بعد اس نے آخر میں کہا کہ یا علی خلیفہ سنیوں کا. یا علی کیا ہے تو یہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ خلیفہ سنیوں کا اور وسیع کم ظرف شیعوں کا. صاحب میں کہہ رہا ہوں نا، خدا کی قسم میں کوئی قیمت نہیں لیتا اس شعر کی، مگر میں نعرہ وہ تاریخی لوگوں میں لوں گا جو 3-4 شعبان تک یاد رہے کم از کم سرزمین فیصل آباد پر. اس لیے پوری طاقت سے پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے جب اگر مصرع سمجھ میں آ جائے. علی تجھے سمجھا کیا لوگوں نے؟ سنیوں نے کیا سمجھا؟ اپنا خلیفہ سمجھا. خلیفہ سنیوں کا اور وسیع کمظرف شیعوں کا. کمظرف شیعوں کا. کمظرف شیعوں نے زیادہ تجھے رسول کا وسیع سمجھا، نہ انہوں نے صحیح سمجھا نہ انہوں نے صحیح سمجھا. خلیفہ سنیوں کا اور وسیع کمظرف شیعوں کا. دل مومن کا مولا اور نصیری کا خدا تو ہے. دل مومن کا مولا اور نصیری کا خدا تو ہے. تو جس کے دل کا مولا علی ہے، جس کے دل کا آقا علی ہے، جس کا مشکل کشا علی ہے، جس کی نگاہ میں علی ولی اللہ کہنا واجب ہے، جس کے عقیدے میں اور جس کے اصول میں، جس کی خون کی رگ و ریشے میں ماں کے مقدس دودھ کی طرح علی کی ولایت واجب ہے، اور وہ علی کی ولایت کے سامنے کسی کی ولایت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا. وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے فیصل آباد کا فیصلہ کن نعرہ حیدر